اللہ کے لیے ہے جس نے یہ دنیا بنائی، یہ یونیورس بنایا اور اس زندگی کو ہمیں امتحان کے لیے عطا فرمایا ہے۔ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اور قیامت کے دن اس نعمت کا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ضرور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ تکاثر میں فرمایا الہاکم التکاثر، زیادہ سے زیادہ دنیا حاصل کرنے کی دوڑ نے تم کو غافل کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، آخرت سے، اچھے اخلاق سے، اچھے اقدار سے، اپنے اصل فیوچر اور مستقبل سے تم کو غافل کر دیا، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا سوف تعلمون، تمہاری یہ فکر، تمہاری یہ سوچ بالکل ٹھیک نہیں ہے، بہت جلد تم کو معلوم ہو جائے گا کہ اصل حقیقت کیا تھی اور تم کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ سوچ برابر نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، اگر تمہیں لو تعلمون علم الیقین، اگر تم علم یقینی کے ساتھ جان لو، لترون الجحیم، تم ضرور بھی ضرور جہنم کو دیکھو گے، جہنم کی آگ کو دیکھو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور پھر تم سے ضرور ضرور نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو نعمتیں ہمیں دی ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت، ہدایت کی نعمت ہے، توحید کی نعمت ہے۔ اگر ایک انسان کو اس دنیا میں ایمان اور ہدایت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملا تب بھی وہ سب سے بڑا خوش قسمت انسان ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی جو بہت ساری بڑی بڑی نعمتیں ہیں اللہ کی، ان میں سے اولاد اور مال، یہ دو اسپیشل نعمتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار کہا یا ایھا الذین آمنوا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش اور امتحان ہے۔ اگر مال ملا ہے تب بھی امتحان ہے، اولاد ملی ہے تب بھی امتحان ہے، نہیں ملا ہے مال تب بھی امتحان ہے، اولاد نہیں ملی ہے تب بھی امتحان ہے کہ یہ اللہ کے فیصلے پر صبر کرتا ہے کہ نہیں، خوش رہتا ہے کہ نہیں۔ اب آئیے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، اپنے اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، بچوں کی صحیح تعلیم اور تربیت۔ نیا تعلیمی سال شروع ہونے والا ہے، ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے بہترین انسان بنیں، بہترین تعلیم حاصل کریں، اور تعلیم کے لیے ہم کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ جب تربیت نہیں ملتی ہے بچوں کو تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے ماں باپ کے لیے وبال جان، ماں باپ کے لیے درد سر، ماں باپ کے لیے عذاب بنتے جا رہے ہیں۔ اور آج اب کسی بھی پیرنٹ سے پوچھئے، کسی ماں باپ سے پوچھئے کہ زندگی میں سب سے زیادہ پریشان کس وجہ سے ہے تو وہ کیا بتائے گا؟ بچے بات نہیں مانتے، بچے عزت نہیں کرتے، بچے شادی کے بعد چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، بچے شادی سے پہلے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور ماں باپ کو
फिजिकली मारते भी हैं, ऐसे भी केसेस है। सवाल यह है कि पूरी जिंदगी का खून पसीना लगाने के बावजूद भी बच्चे क्यों नहीं उस उम्र में, जिस उम्र में माँ बाप को सपोर्ट की जरूरत है, उनकी मोहब्बत की जरूरत है, उनकी केयर की जरूरत है, उनके सहारे की जरूरत है, उस वक्त बच्चे उनको आंखें दिखा रहे हैं। एक दिन बच्चे भाग करके आए घर पे, बोल रहे हैं कि फला घर में लड़ाई चल रही है। मैंने कहा किस किस में लड़ाई चल रही है? कहा कि बेटे में और माँ बाप में, दोनों में लड़ाई चल रही है। क्यों ये हालात क्यों आ रहे हैं? इसलिए कि उसका एक ही सिंपल जवाब है कि हमने बच्चे की सही तरबियत करना नहीं सीखा, ना मालूम करते हैं। बहुत से लोग बहुत सारी बातें आके बोलते हैं, मौलाना फला टॉपिक पे तकरीर कीजिए, फला लोगों में ये खराबी बहुत है। लेकिन शायद कोई इंसान आके पूछता होगा साल भर में कि मेरे बच्चे हैं, उनकी तरबियत कैसे करूं, उनके अंदर ये कमी आ गई है, ये फॉल्ट है, ये खराबी है, नमाज को नहीं उठ रहे हैं, उनके अखलाक में ये खराबी है। ये सवाल लोग नहीं पूछते हैं। और नतीजा क्या हो रहा है कि बाद में जाकर के खून के आंसू रोते हैं और वो आंसू पहुंचने वाला भी कोई नहीं होता, वो बताने के लायक भी नहीं रहते कि मेरे बच्चे मेरे साथ ये सलूक कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या इस मसले का हल कुरान और हदीस में है कि नहीं, शरीयत और सुन्नत में है कि नहीं? जिन लोगों के बच्चों की उम्र जो है खास तौर से 14 साल से नीचे हैं, वो स्पेशली सुने। जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं वो भी कोशिश कर सकते हैं और अल्लाह से दुआ कर सकते हैं। उम्मीद है कि अल्लाह ताला उनके बच्चों की भी जिंदगी में सुधार ला सकता है। अगर उनसे नहीं हो सकता तो जो उनसे बड़े पढ़े लिखे लोग हैं उनसे कांटेक्ट करा करके, उनसे ताल्लुकात पैदा करके उनकी इस्लाह कराई जा सकती है। लेकिन शर्त यह है कि पहले मालूम तो होना चाहिए कि बच्चों की तरबियत, उनकी तालीम का तरीका क्या है। आमतौर से हम जो देखते हैं, पेरेंट्स का ख्वाब और उनकी सारी सोच, सारी कोशिश, सारी कमाई किस चीज के पीछे रहती है? बच्चे हाई फाई तालीम हासिल कर ले, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ लें, स्टैंडर्ड कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में पढ़ लें, बड़े बड़े कोर्सेज कर लें। नतीजा क्या होता है? बच्चे पढ़ लेते हैं, अच्छे अच्छे ग्रेड्स लाते हैं, अच्छे अच्छे मार्क्स लाते हैं, डिस्टिंक्शन के साथ पास करते हैं, लेकिन उसके साथ माँ बाप को भी बाईपास कर देते हैं, पूछते नहीं है उनको जब वो उस लायक होते हैं जब माँ बाप को सहारा देने की जरूरत पड़ती है। उसका रीजन क्या है कि हमें उस उम्र में, जिस उम्र में तरबियत की जरूरत होती है, उस उम्र में तरबियत नहीं करते हैं। बस बच्चों की ख्वाहिशात को जो मांगा वो दे दिया, जो कहा वो पूरा कर दिया। ये पेरेंटिंग नहीं है, ये वो मोहब्बत नहीं है, बल्कि ये बच्चों को अपने हाथ से ज़बह करना है, कत्ल करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे वाकई आपकी आंखों की ठंडक बने, तो तरबियत के 3 फायदे मैं आपके सामने रखता हूं। उसके बाद अगर तरबियत नहीं हुई तो उसके 3 नुकसानात आपके सामने रखूंगा। दूसरे स्टेप में तरबियत कैसे की जाए वो इंशाअल्लाह आपके सामने रखूंगा। और नंबर 3, तरबियत कब की जाए, ये इंशाअल्लाह 3 बातें आज रखूंगा। उसके बाद अगले हफ्ते जो बाकी रह जाएंगी बातें उस पर बात होगी। पहला पॉइंट, तरबियत के 3 फायदे क्या हैं अगर आप बच्चों की सही तरबियत करते हैं तो। नंबर 1, अल्लाह ताला का हुक्म है, सूरह तहरीम आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। जहन्नम की आग से कैसे बचेंगे हमारे बच्चे? जब वो अल्लाह के हुक्मों पर
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے. سوال یہ ہے کہ جب ہمارے بچے ہمارے ساتھ مسجد میں نہیں آ رہے ہیں, ہمارے ساتھ نماز پڑھنے نہیں آ رہے ہیں, ہمارے ساتھ دین کے کاموں میں نہیں آ رہے ہیں, تو کیا وہ بچے جہنم کی آگ سے بچیں گے, یا ماں باپ کا گریبان پکڑ کر کے ان کے ساتھ جہنم میں گرائیں گے ان کو کہ میرے باپ نے, میری ماں نے ہر چیز دی مجھے, لیکن اے اللہ تیری اہمیت اور تیرا امپورٹنس کبھی انہوں نے ہمارے دل میں نہیں بیٹھایا. تو اگر آپ تربیت کرتے ہیں بچے کی تو بچہ جہنم کی آگ سے بچے گا, جو اس زندگی کا سب سے بڑا ٹاسک ہے, ہمارا مقصد ہے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا, وہ کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ وہ وہی کامیاب ہوا. اور اس کے اپوزٹ اگر ہوا, دنیا کی ساری چیزیں آپ نے دے دی, ٹاپ ایجوکیشن دیا, ٹاپ لیول کا گھر بنا کے دیا, اور جہنم میں لے آ کے گرا دیا, تو وہ بچے قیامت کے دن چھوڑیں گے نہیں. دوسرا فائدہ تربیت کا, دنیا میں خوشی کا ذریعہ بنتے ہیں, آنکھوں کی ٹھنڈک بنتے ہیں, اور ہمارا سپورٹ بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان آیت نمبر 74 میں فرمایا, ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. ایمان والے ان کی دعا, ان کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ اے ہمارے پروردگار, ہمارے بچوں اور ہماری بیویوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے. یہ بچے آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنیں گے؟ جب ان کی صحیح وقت پر صحیح تربیت ہوگی. ایک صاحب ہیں ہماری مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں, ان سے میں نے ایک دن پوچھا کہ آپ کے بچوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اکثر لوگ تو روتے رہتے ہیں. تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ان کی ایک بیٹی ڈاکٹر ہے اور ایک بیٹا انجینئر ہے, بہت اچھے پوسٹ پہ ہیں دونوں, اچھی تعلیم. ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور انہوں نے رو کر کے کہا کہ میں خدا کے گھر میں اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا کہ میرے بچے کتنا زیادہ فرما بردار اور اوبیڈینٹ ہیں. میں جیسا بولتا ہوں ویسا ہی وہ کرتے ہیں. یہ کس لیے؟ کیونکہ ان کی تربیت انہوں نے کی. تیسرا فائدہ تربیت کا, مرنے کے بعد انسان کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوتی ہے؟ جس طرح کوئی انسان اگر بوڑھا ہو گیا تو اس کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ بچے ہمارے کما کر کے مجھے کھلائیں. مرنے کے بعد کی خواہش کیا ہوگی معلوم ہے؟ کہ کاش کوئی ہو جو نیکی کرے اور وہ نیکی میرے حق میں پہنچے, کوئی دعا کرے میرے لیے. مرنے کے بعد 3 طریقے سے مرنے والوں کو ثواب ملتا ہے. ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے تربیت کر کے اپنے بچے کو نیک بنا دیا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مسلم کی حدیث ہے 1631, ولد صالح یدعو له, نیک اولاد جو دعا کرے گی آپ کے لیے, آپ کے قبر میں جہاں آپ برزخ میں ہوں گے وہاں آپ کو لے جا کر کے پیش کیا جائے. یہ 3 فائدے ہیں. اگر تربیت نہیں ہوئی تو اس کے نقصانات کیا ہیں؟ بچے کو صرف پڑھا دیا آپ نے, صحیح تربیت نہیں دی اسے, تو نقصانات کیا ہوں گے؟ نمبر 1, آپ کی عزت کو برباد کر دیتا ہے. آپ دیکھیے بہت سے لوگ جو نامور تھے ان کے بچے جب نکمے ہو گئے, اور آج بھی ہیں, وہ سوسائٹی میں ذلیل ہو گئے اپنے بچوں کی وجہ سے, کیونکہ وہ ایسے کام کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کو سوسائٹی میں بدنامی سہنی پڑتی ہے. شکایتیں آتی ہے کہ تم نے کیسی اولاد پالی ہے, پیدا کی ہے کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے. تو نمبر 1 عزت برباد. اور نمبر 2, بہت سے لوگ پیسے کمانے کے چکر میں بچوں کی تربیت نہیں کر پاتے. اگر بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی, وہی بچے بڑے ہو کر کے زندگی کی کمائی کیا ہوتی ہے سالوں میں اڑا دیتے ہیں, مہینوں میں اڑا دیتے ہیں. یہ ہم نے دیکھا ہے اپنے خاندان میں بھی, یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں.
اور نمبر 3، جب آپ کی عزت چلی گئی، دولت آپ کی چلی گئی، اس کے بعد وہ بچے آپ کو ٹینشن کا، ڈپریشن کا تحفہ دیتے ہیں ہمیشہ. ایسے ایسے کام کرتے ہیں، ایسے ایسے عمل کرتے ہیں کہ ماں باپ ہمیشہ ٹینشن میں رہتے ہیں. پہلے بچوں کو پالا، پھر جب وہ بچے نکمے ہو جاتے ہیں، ان کی شادی ہو جاتی ہے، وہ کام نہیں کرتے ہیں، اب ان کے بچوں کو پالتے ہیں، ان کے مسائل حل کرتے ہیں، اور اس طرح سے زندگی گھٹ گھٹ کے مر جاتے ہیں. اگلا سوال، تربیت کا مطلب کیا ہے؟ تربیہ، اسلامک ٹریننگ. تربیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ جب بڑا ہو تو نمبر 1 اپنے خالق اور مالک کو پہچانے، اللہ کا وفادار ہو، اس کا عبادت گزار ہو، اس کے حکموں پر آمنا صدقنا کہنے والا ہو. نمبر 1. نمبر 2، آپ کی بات ماننے والا ہو. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں. بیٹے نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ فَفْعَلْ مَا تُؤْمَرْ، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ کیجئے، سَتَجِدُنِی اِنشَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِینَ. تو دوسرا یہ ہے کہ بچہ جب بڑا ہو تو آپ کا فرما بردار ہو، آپ کی بات ماننے والا ہو، آپ سے محبت کرنے والا ہو، آپ کے گھر کو سنبھالنے والا ہو. اور نمبر 3، سوسائٹی کے لیے، چاہے وہ مسلمان ہو یا نان مسلم ہو، انسانیت کے لیے وہ ایک ایسٹ ہو، وہ کنٹریبیوٹ کرنے والا ہو، وہ دینے والا ہو، وہ دنیا کو نقصان پہنچانے والا نہ ہو. یہ 3 کوالٹیز اگر آپ کے بچے میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بچہ، آپ نے اس کی صحیح تربیت کی ہے. اگر یہ تینوں نہیں ہے یا تینوں میں سے ایک بھی نہیں ہے، نہ خدا کو نہیں پہچانتا، آپ کو خیریت نہیں دیتا، سوسائٹی میں جہاں جاتا ہے وہاں کچھ نہ کچھ تباہی مچاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بچے کو برباد کیا ہے اپنے ہاتھوں سے، اور اس کا حساب آپ کو دینا ہے. تیسرا پوائنٹ، تو بچوں کی تربیت کا ذمہ دار کون ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں میں کیا کروں، میری بیوی نے بچے کو برباد کر دیا لاڈ پیار کر کے. میں کیا کروں، بچے کے دادا دادی نانا نانی نہیں مانتے، میں تو صحیح کرنا چاہتا ہوں، میرا کوئی قصور نہیں، اسکول میں جا کر کے بگڑ گیا، مدرسے میں جا کے بگڑ گیا. یاد رکھیے، یہ بیٹا کس کا ہے یا بچہ کس کا ہے، بچی کس کی ہے؟ اللہ نے آپ کو دیا، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ سے سوال کرے گا. چنانچہ بخاری کی حدیث ہے 1385، 1385، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ صحیح سلامت فطرت پر، نیچر پر پیدا ہوتا ہے. مطلب کیا ہوا؟ اچھائی سے محبت کرتا ہے، برائی سے نفرت کرتا ہے شروع سے. 1 سال کے بچے کے سامنے اگر کسی کو ماریے، دیکھیں اس کے چہرے کے ایکسپریشن، اگر بچہ کچھ بولنے کے لائق ہو، ایکشن کرنے کے لائق ہے، تو وہ ایکشن بھی کرے گا آپ کے خلاف. تو اچھا اور برا کون بناتا ہے؟ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، ماں باپ اسے یا تو یہودی بنا دیتے ہیں، یا عیسائی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں. اور ایک حدیث میں فَإِن كَانَا مُسْلِمَيْنِ فَمُسْلِمٌ، اگر ماں باپ اللہ کی بات ماننے والے ہوں گے تو وہ بچہ بھی کیا ہوگا؟ مسلمان ہوگا. تو آپ اصل ذمہ دار ہیں بچے کے اچھے ہونے کے یا برے ہونے کے، بگڑنے کے بھی اور بننے کے بھی. اب سوال یہ ہے کہ بچے کی تربیت کیسے کی جائے، کیا کریں کہ ہمارا بچہ ایک اچھا انسان بنے، دنیا اور آخرت کے لیے میرا ایسٹ بنے. اس کے لیے آپ کو 3 اسٹیپ کو جاننا ضروری ہے. نمبر 1، بچے کو بنانے میں سب سے بڑا فیکٹر آپ کے گھر والے، یعنی شوہر اور بیوی
یا ماں باپ اور اس کے گھر والے، یہ سب سے بڑا فیکٹر ہے بچے کو بنانے یا بگاڑنے میں۔ چنانچہ آپ دیکھیے، اگر آپ کے گھر میں نیکی اور بھلائی کی بات ہوتی ہے، اچھائی کی بات ہوتی ہے، نماز روزے کی بات ہوتی ہے، صدقہ خیرات کے کام ہوتے ہیں، تو آپ کے بچے بھی بولتے ہیں کہ ابا مجھے بھی پیسہ دیجیے، وہ غریب آیا ہے، جا کر کے دے۔ جن گھروں میں ماں باپ بخیل اور کنجوس ہوتے ہیں، ان کے بچے بھی کیا ہوتے ہیں؟ کنجوس اور بخیل ہوتے ہیں۔ جن گھروں کے اندر نرمی، محبت اور پولائٹنس ہوتا ہے، ایک دوسرے کی عزت ہوتی ہے، وہاں بچے بھی ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں۔ جن گھروں کے اندر مار پیٹ ہوتی ہے، سختی ہوتی ہے، ایک دوسرے کی بے عزتی ہوتی ہے، بچے بھی کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کو مارتے ہیں، ایک دوسرے سے بدلہ لیتے ہیں، ایک دوسرے کی شکایتیں کرتے ہیں۔ تو آپ کا گھر سب سے پہلا فریم ہے، سانچہ ہے بچے کو بنانے کے لیے۔ اگر آپ کے گھر میں اچھائی ہے تو بچہ اچھائی سیکھے گا، اگر برائی ہے تو برائی سیکھے گا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک مرد اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي بَيْتِهِ، کہ مرد اپنے گھر کا ذمہ دار ہے اور وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں، یعنی اس کے گھر والوں کے بارے میں، اس کی فیملی کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ تو آپ کے بچے کیسے ہیں؟ آپ بولتے ہیں نا میرے بچے بگڑ گئے، میرے بچے اچھے نہیں ہیں، وہ بچے آپ کی تصویر، آپ کا پکچر ہیں۔ آپ اپنے آپ کو ان بچوں میں دیکھ سکتے ہیں، جیسا آپ نے ماحول دیا ویسے ہی بچے وہ ہوں گے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو جیسا بنانا چاہتے ہیں ویسا خود بن کے دکھائیے۔ اسپیچ سے، تقریر سے بچے نہیں بنتے ہیں، بچے دیکھ کر کے سیکھتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ۔ دوسرا، بچوں کو بنانے اور بگاڑنے، آپ بولتے ہیں میرے بچے میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میرے میں نہیں ہیں، میرے گھر والوں میں نہیں، کہاں سے سیکھا یہ؟ وہ اسکول سے سیکھا ہے، وہ ٹیچر سے سیکھا ہے۔ یہ دوسرا فیکٹر ہے جو آپ کے بچوں کو بناتا ہے۔ اگر اسکول ایسا ہے، ادارہ ایسا ہے، مدرسہ ایسا ہے جہاں پر غلط لینگویج استعمال کیا جاتا ہے، تو بچہ بھی آ کے غلط لینگویج استعمال کرے گا۔ اگر وہاں پر کچھ غلط چیزیں ہو رہی ہیں تو بچہ گھر پہ آ کر کے وہ ساری ایکٹیویٹیز دہرائے گا، کیونکہ بچہ جو دیکھتا ہے وہی سیکھتا ہے۔ اور نمبر 3، بچے کے دوست۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ، ترمذی کی 2378 نمبر حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان اپنے دوست کے دین پر اور طریقے پر ہوتا ہے، اس کا کیریکٹر، اس کے اخلاق اختیار کر لیتا ہے، اڈاپٹ کر لیتا ہے۔ آپ کا بچہ جن بچوں کے ساتھ رہے گا، چاہے گھر میں، محلے میں یا اسکول اور ٹیوشن میں، اسی طرح سے وہ بنے گا۔ تو یہ 3 فیکٹر اگر آپ نے صحیح فیصلہ نہیں لیا کہ میرے گھر کا ماحول کیسا ہونا چاہیے، اسکول کیسا ہونا چاہیے، ادارہ کیسا ہونا چاہیے، مدرسہ کیسا ہونا چاہیے، وہاں کا ماحول کیسا ہونا چاہیے، میرا بچہ جب باہر جاتا ہے تو وہ کن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، تو بچے کو آپ نے اپنے ہاتھ سے کھو دیا اور کھونے کے لیے ریڈی رہیے۔ اور اگر یہ 3 فیکٹر پہ کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بچہ آپ جیسا چاہتے ہیں اسی طرح سے بنے گا۔ تو ماں باپ کو خاص طور سے کس پیریڈ میں، عمر کے کس حصے میں تربیت پر دھیان دینا چاہیے؟ وہ 14 سال سے نیچے کا عمر ہے۔ وہ پہلے 7 سالوں میں بچے دیکھتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، اگلے 7 سال میں بچے اسے کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو 7 سال انہوں نے دیکھا ہے۔ پھر وہی چیزیں اگلے 7 سالوں میں سخت ہوتی جاتی ہیں، مضبوط ہوتی جاتی ہیں، بچے اسی میں آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ تو آج کے تقریر کا، خطبے کا کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے؟ نمبر 1، اگر آپ بچے کی تربیت کرتے ہیں تو دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کی خوشی کا ذریعہ بنے۔ بچے کی صحیح تربیت نہیں کی، آپ کسی کو بلیم نہیں لگا سکتے، اس کی قیمت آپ کو دنیا میں بھی چکانی پڑے گی، آخرت میں بھی چکانی پڑے گی۔ آلریڈی لوگ چکا رہے ہیں، دے رہے ہیں قیمت، اور جو ابھی نہیں دے رہے ہیں
انہیں آگے پتا چلے گا کچھ ہی سالوں میں انشاءاللہ، وہ بھی ان کو بھی قیمت دینی پڑے گی۔ دوسرا پوائنٹ کیا تھا کہ بچوں کی تربیت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے کنیکٹڈ ہو، ماں باپ کی بات ماننے والا ہو، سوسائٹی کے لیے کنٹریبیوٹ کرنے والا ہو۔ تربیت کا ذمہ دار کون ہے بچوں کو اچھا بنانے اور بگاڑنے کا؟ ماں باپ، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ آپ ہی ذمہ دار ہیں، آپ ہی سے سوال کیا جائے گا۔ اور آخری پوائنٹ یہ کہ آپ کے گھر کا ماحول، آپ جس اسکول میں بھیجتے ہیں اس کا ماحول، اور جن دوستوں کے ساتھ وہ رہتا ہے وہی بچہ اگلے کچھ سالوں میں، کچھ دنوں میں وہی بن کر کے نکلے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اس کے آگے جو باتیں ہیں وہ اگلے جمعہ میں بیان کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات